اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 116 کے اوپر بیان ہے 19 نمبر کے اوپر کہ دیوبندی مکتب فکر کے امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں، یہ دیوبندی مکتب فکر کے ہیں محمد قاسم نانوتوی، مولانا دیوبند جو ہیں انہی کے ہی پیشوا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا معنی یہ ہے کہ نبی مومنوں کے ان کی روحوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی ان کی روحیں اتنی قریب نہیں ہیں جتنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہیں، اسی لیے کہ اولا کا اصل معنی اقرب ہی ہے۔ تو علامہ عبدالحکیم لکھنوی فرماتے ہیں کہ گویا حقیقت محمدیہ ہر وجود میں جاری و ساری اور ہر بندے کے باطن میں حاضر ہے، اس حالت کا کامل طور پر انکشاف نماز کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا محل خطاب حاصل ہو گیا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں یہ شاہ ولی اللہ کے والد ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تمام احوال و اوقات میں مومنوں کے پیش نظر اور عبادت گزاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، خصوصاً عبادت کی حالت میں اور بالخصوص اس کے آخر میں، کیونکہ ان احوال میں نورانیت اور وجود کا انکشاف بہت زیادہ ہے اور نہایت قوی ہوتا ہے۔ 22 نمبر پہ علامہ نور الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض عارفوں نے فرمایا کہ یہ خطاب اس بنا پر ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذروں اور افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں، لہٰذا نمازی کو چاہیے کہ اس حقیقت سے آگاہ رہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے سے غافل نہ رہے، تاکہ قرب کے انوار اور معرفت کے اسرار سے منور اور فیضیاب ہو۔ آگے لطف کی بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کے امام اور پیشوا نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب کے اندر بھی بین ہی اسی طرح لکھا ہے، مسک الختام کے اندر بالکل اسی طرح ہی لکھا ہے، اور حضرت علامہ ملا علی قاری شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا کرتے تھے، جب آپ کا وصال ہو گیا تو ہم السلام علی النبی کہتے تھے۔ یہ امام ابو عوانہ کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روایت اس سے زیادہ صحیح ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے شاگرد راوی نے جو کچھ سمجھا وہ بیان کیا۔ امام بخاری کی روایت میں ہے فلما قبض قلنا السلام یعنی علی النبی، جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے کہا السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، لفظ یعنی بتا رہا ہے کہ بعد میں کسی نے وضاحت کی ہے۔ اس قول میں دو احتمال ہیں، نمبر ایک یہ کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بصیغہ خطاب سلام عرض کیا کرتے تھے، اسی طرح وصال کے بعد بھی کہتے رہے، ہم نے خطاب چھوڑ دیا تھا جب لفظوں میں متعدد احتمال ہیں تو قطعی دلالت نہ رہی۔ اسی طرح علامہ ابن حجر نے فرمایا۔ علامہ عبدالحی لکھنوی علامہ قسطلانی کے حوالہ سے اس روایت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یہ روایت دوسری روایت کے مخالف ہے جن میں یہ کلمات نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ تبدیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنا پر نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ہم نے کہا السلام علی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام علی نور الدین صاحب سیرت حلیہ میں فرماتے ہیں دو فرشتے قبر والے کو کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اسم اشارہ کا اصل اور حقیقی معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ صرف حاضر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہناً حاضر ہوں تو اس جگہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم ان
سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں حقیقت کے چھوڑنے اور مجاز کے اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے، لہذا ضروری ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم شریف یعنی شخص کریم کے ساتھ حاضر ہو۔ امام قرطبی چند احادیث کی طرف اشارہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر ان احادیث کے پیش نظر یہ بات یقینی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے غائب کر دیے گئے ہیں اور ہم ان کا ادراک نہیں کرتے، اگرچہ وہ زندہ ہیں، موجود ہیں۔ یہی حال فرشتوں کا ہے، کیونکہ وہ زندہ اور موجود ہیں لیکن ہم میں سے کوئی انہیں نہیں دیکھتا سوائے اولیاء کرام کے، جنہیں اللہ تعالیٰ اس کرامت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ امام نووی شارح مسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ انبیاء وہ بھی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام حج کیسے کرتے ہیں اور تلبیہ کیسے کہتے ہیں، حالانکہ وہ وصال فرما چکے ہیں اور دار آخرت میں ہیں، جبکہ دار آخرت دار العمل نہیں ہے۔ تو جواب مشائخ محدثین اور ہمارے سامنے اس کے کئی جواب آئے ہیں۔ ایک یہ کہ انبیاء کرام شہداء کی طرح زندہ ہیں، بلکہ ان سے افضل ہیں۔ شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اس لیے بعید نہیں ہے کہ انبیاء کرام حج کریں اور نماز پڑھیں، جیسے کہ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے، اور یہ بھی بعید نہیں کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ وہ اگرچہ وصال فرما چکے ہیں تاہم وہ اسی دنیا میں ہیں جو کہ دارالعمل ہے، یہاں تک کہ جب دنیا کی مدت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد دار آخرت آئے گا جو کہ دارالجزا ہے، تو عمل منقطع ہو جائے گا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ قاضی ابوبکر ابن عربی نے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صفت معلومہ کے ساتھ ہو تو یہ حقیقی ادراک ہے، اور اگر اس سے مختلف صفت کے ساتھ ہو تو یہ مثال کا ادراک ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت عمدہ بات ہے کہ آپ کی ذات اقدس کا روح اور جسم کے ساتھ دیدار محال نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام زندہ ہیں، وصال کے بعد ان کی روحیں لوٹا دی گئی ہیں، انہیں قبروں سے نکلنے اور علوی اور سفلی جہانوں میں تصرف کی اجازت دی گئی ہے۔ امام بہقی نے حیات انبیاء کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حالت ایک مدت تک رہی، پھر اتفاقاً ایک ولی کے مزار شریف کے پاس سے گزرنے کے اتفاق ہوا۔ اس معاملے میں اس صاحب مزار بزرگ کو میں نے اپنا مددگار بنایا، ان سے مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو گئی اور معاملے کی حقیقت پوری طرح منکشف کر دی۔ حضرت خاتم النبیین خاتم المرسلین رحمۃ اللہ علیہ کی روح انور رونق افروز ہوئی اور میرے غمگین دل کو تسلی دی۔ یہ مجدد الفسانی میں نے بتایا وہ دین الہی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، یہ وہی مجدد الفسانی اکبر بادشاہ کے سامنے جھکے نہیں تھے، سر نہیں جھکایا تھا، ان کا فرمان ہے۔ دیوبندی مکتب فکر کے شیخ الحدیث محمد انور شاہ کشمیری وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے، جسے اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے، جیسے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ انہیں 22 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے آپ سے کئی حدیثوں کے بارے میں دریافت کیا اور آپ کے صحیح قرار دینے پر ان حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ علامہ عبدالوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہوں نے 8 ساتھیوں کے ساتھ آپ سے بخاری شریف پڑھی، ان کے نام بھی گنوائے، ان میں سے ایک حنفی تھا، انہوں نے وہ دعا لکھی جو ختم بخاری کے موقع پر فرمائی۔ ترجمہ یہ ہے کہ بحالت بیداری زیارت متحقق ہے اور اس کا انکار جہالت ہے۔ آگے کہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت شاہ ولی اللہ وہ فرماتے ہیں جب مدینہ منورہ میں داخل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کی زیارت کی تو آپ کی روح انور کو ظاہر و عیاں دیکھا تو فقط عالم ارواح میں نہیں بلکہ حواس کے قریب عالم مثال میں، تب مجھے معلوم ہوا کہ عوام الناس جو نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے لوگوں کو امامت کرانے کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بنیاد یہی نقطہ ہے۔ آپ نے بھی دیدار فرمایا۔ اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
رسالہ مبارکہ تنویر الحلق میں امکان الرویا نبی والملک میں متعدد احادیث و آثار نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان نقول اور احادیث کے مجموع سے یہ بات ثابت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح مبارک کے ساتھ زندہ ہیں اور اطراف زمین اور ملکوت اعلیٰ میں جہاں چاہتے ہیں تصرف اور سیر فرماتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت مقدسہ میں ہیں جس پر وصال سے پہلے تھے۔ آپ کی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آنکھوں سے غائب کر دیے گئے ہیں جس طرح فرشتے غائب کر دیے گئے ہیں، حالانکہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اعزاز عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس سے حجاب دور کر دیتا ہے اور وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں دیکھ لیتا ہے جس پر آپ واقعہ میں ہیں۔ اس دیدار سے کوئی چیز مانے نہیں ہے اور مثال کے دیدار کی تخصیص کا بھی کوئی امر داعی نہیں ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ عبارت لفظ بلفظ نقل کی ہے اور اسے برقرار رکھا ہے۔ حضرت عمر بن دینار جلیل القدر تابعی اور محدثین کے امام حضرت ابن عباس، ابن عمر اور حضرت جابر رضوان اللہ تعالی مجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ امام شعبہ، سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری ایسے عظیم محدث ان کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں جب گھر میں کوئی شخص نہ ہو تو کہو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلمہ کہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔ حضرت ملا علی قاری امام بہقی کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا متعدد مقامات پر تشریف لے جانا عقلاً جائز ہے، جیسے کہ اس کے بارے میں سچی خبر وارد ہے۔ امام علامہ شیخ علی نور الدین حلبی صاحب سیرت حلبیہ نے ایک رسالہ لکھا، اس میں بھی آپ نے جو ہے یہی بات ذکر کی کہ ہر جگہ آپ کی جلوہ گری ہے۔ یہ رسالہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی جواہر البحار میں نقل کر دیا، اور حضرت مولانا حاجی محمد امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی اور جو کہ مولوی رشید احمد گنگوہی وغیرہ اور علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں، ان کے سب سے بڑے پیر جو ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، اور مولوی مولانا رشید احمد گنگوہی کے بھی جو ہیں وہ استاد ہیں۔ تو البتہ وہ قیام کے اعتقاد تولد کرنا چاہیے۔ اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جاوے مضائقہ نہیں، ان کے الفاظ میں لکھا، ذرا وہ بولی اسی طرح لکھیں، کیونکہ عالم خلق مقید بزمان و مکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے، پس قدم رنجا فرمانا ذات بابرکات کا بعید نہیں۔ غیر مقلدین کے امام نواب وحید الزمان صحاح ستہ کے مترجم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بیان سابق سے وہ شبہ دور ہو جاتا ہے جیسے کم فہم لوگ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ صالحین کی قبروں کی زیارت کر کے ان کی روحوں سے فیوز و برکات دل کی ٹھنڈک اور انوار کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں جبکہ ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ روح از قبیل اجسام نہیں، اجسام کی یہ صفت ہے کہ جب وہ ایک مکان میں ہو تو دوسرے مکان میں موجود نہیں ہو سکتے، بخلاف روح کے کہ وہ دو مکانوں میں موجود ہو سکتی ہے، تو اس کی تیز رفتاری کی بنا پر اس لیے آسمان کی طرف چڑھنا اور پھر وہاں سے اترنا اور ظاہر کی طرف متوجہ ہونا پلک جھپکنے کی بات ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان گواہ ہے، فَطَّلِعُوا فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ۔ تو اس کے بعد انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جس روح کے لیے آسان ہو وہ ایک وقت میں دو جگہ ہو سکتی ہے۔ تو یہی دلیل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کی۔ یہاں تک تو یہ بات ختم ہو گئی، لیکن یہاں میں اپنی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو کہ تمام دلائل میں سے اچھی دلیل ہے آپ موجودہ دور کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اعتراضات کرنے والے ان پر بھی اعتراضات کر جاتے ہیں۔ تو وہ دلیل یہ ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں، ایک جگہ یک وقت کئی مقامات پر حاضر نہیں ہو سکتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے بھیجتا ہے،
تو فرشتے اس سے سوال پوچھتے ہیں، فرشتے ان سے سوال پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو وہ بندہ جو ہے اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا. تو اگر یہ ان سے کہا جائے کہ وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہا جی وہ نہیں وہ زمین میں جو ہے وہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے، زمین میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کرائی جاتی ہے. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کرائی جاتی ہے، کھڑکی کھول دی جاتی ہے. کہا کتنی دور سے زیارت کیسے ہو جاتی ہے؟ نہیں وہ زمین سکڑ جاتی ہے. میرے نبی کا آنا جانا ماننا نہیں ہے، زمین کے سکڑنے کی کیفیت، زمین کی طاقت کو مان لینا کہ وہ سکڑ سکتی ہے. زمین سکڑ جاتی ہے اور سمٹ جاتی ہے اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی کا دیدار ہو جاتا ہے. تو میرا سوال یہی ہے کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، کوئی صحابی لے لیں، اور ان کو آقا کریم علیہ السلام نے کفن دینے کا حکم دیا، پھر ان کو کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے خود اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں دفن کیا. دفن کرنے کے بعد آپ صدیق کے ساتھ ہیں، عمر کے ساتھ ہیں، عثمان رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، دیگر صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو سوال وہاں من ربک کا تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو اس وقت کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا؟ پتہ چلا میرے نبی بیک وقت جہاں چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں. میری دلیل یہ ہے، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب.